اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ و ملائکۃ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ درود پڑھیے محمد آل محمد۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص ایک بار سبحان اللہ کہتا ہے، جو شخص ایک بار سبحان اللہ کہتا ہے، اللہ تعالیٰ جنت میں اس کے لیے 10 درخت لگاتا ہے، اور وہ ایسے درخت ہوتے ہیں جس میں ہر طرح کے پھل ہوتے ہیں۔ ایک درخت میں ہر طرح کے پھل اور پھولوں سے لدا ہوا ہوتا، بہترین مرغوب خوشبو آ رہی ہوتی ہے کہ وہ جس ایک پھل کو کھائے گا، جب اس کا دل اس سے بھر جائے گا تو وہی پھل جو ہے دوسرے پھل میں تبدیل ہو جائے گا۔ اگر تمام دنیا کے بادشاہ اپنا خزانے کا منہ کھول دیں پھر بھی ایک درخت نہیں خرید سکتے۔ اس وقت تو زور سے سبحان اللہ کہنا چاہیے تاکہ 10 درخت تو مل جائے۔ یہ ایک بار سبحان اللہ کہنے کا فائدہ بتا رہے ہیں۔ اسی چیز کو مولا مشکل کشا کہتے ہیں کہ اگر لوگوں کی برزخی آنکھ کھل جائے اور وہ جنت کی نعمتوں کو دیکھ لیں تو وہ مرنے کی طرف دوڑ پڑیں اور بھاگتے ہوئے قبرستان میں چلے جائیں کہ انہیں جلدی سے موت آ جائے۔ یا تو بھاگتے ہوئے چلی جاتے ہیں کہ جلدی سے کہیں، جو بچے پورے سال جو ہیں کسی دن بھی صبح کے وقت نہیں اٹھتے وہ اب خوب تیزی کے ساتھ اٹھ رہے ہیں کہ ہمیں کرکٹ میچ دیکھنا، کیونکہ معرفت نہیں ہے۔ جبکہ ان بچوں سے کہا گیا ہے کہ تمہاری نماز، تمہارے عمل جو ہے ہمارے عمل یعنی بوڑھوں کے عمل سے کئی گنا زیادہ بہتر ہیں، کئی گنا۔ تو جب کئی گنا زیادہ بہتر ہیں تو ان کو کیا کام کیا گیا؟ ان کو لگا دیا گیا کہ یہ نوجوان ہے، ان کو تو کھیل کود کے دن ہے۔ کھیل کود کے دن کیا ہے؟ آج تمہیں 1 کے 100 مل رہے ہیں، ہم کو 1 کا 1 ہی مل رہا ہے۔ تو تم کو جو 1 کا 100 مل رہا ہے تو شیطان نے تمہیں بہکا دیا کہ تم کو چلو ادھر چلو، بچے ہیں کھیل رہے ہیں، ابھی بچے کھیل رہے ہیں۔ یہی بچے بڑے ہو جائیں گے کھیلتے کھیلتے، پھر ان کا دل ہی نہیں راغب ہوگا اس طرف، تو وہ تو دوسری طرف لگایا جا رہا ہے ان کو۔ تو وہ کہا جا رہا ہے کہ یہ کہا جا رہا ہے کہ تم کو یہ ہوگا کہ بھاگتے ہوئے تم جاؤ۔ آج کدھر بھاگ رہے ہیں؟ خیر جدھر بھی بھاگیے، وقت جو آنا جو وقت آئے گا وہ تو آ ہی جائے گا، اور پھر اس کے بعد کچھ بھی نہیں ہوگا۔ جیسے کہ ایک شخص آج تو کوئی کچھ پوچھنے کو بھی تیار نہیں ہوتا، کوئی آدمی کوئی چیز دریافت کرنے کو تیار ہی نہیں ہوتا، کوئی پوچھتا ہے، ڈرتے ہیں لوگ، اگر بتا بھی دیا جائے تو برا مانتے ہیں۔ وہ حضرت لقمان کہتے نہیں اپنے بیٹے سے کہ اے بیٹا، کہ جس طرح بوڑھے کا پہاڑ پہ چڑھنا مشکل کام ہے نا، اسی طرح احمق کے لیے نصیحت سننا مشکل ہے۔ تو اب یہ ہم احمق بنتے چلے جا رہے کہ ہمیں نصیحت ہی نہیں، تو قرآن کیا کام کر رہا ہے؟ نصیحت ہی تو کر رہا۔ کون معنی مطالب کے ساتھ پڑھ رہا اس کو؟ وہ بھی تیار نہیں، کیونکہ نصیحت ہے اس لیے اس کو پڑھیں گے نہیں۔ معنی مطالب ویسے جھوم جھوم کے آپ ٹی وی دیکھے کیسے آتے رہتے ہیں، وہ پڑھائے جا رہے ہوتے پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ تو بہرحال پچھلی دفعہ آپ سے ہم نے کہا تھا کہ آج ہم اس بات کا جواب تلاش کریں گے جو رسول اللہ سے ایک شخص آیا اور آ کے کہنے لگا، اے اللہ کے رسول میں مرنا چاہتا ہوں۔ آج کون چاہے گا مرنا؟ تو انہوں نے کیا بہترین جواب دیا، کہہ رہے بھائی موت تو برحق ہے، وہ تو سب کو آئے گی، موت تو برحق ہے، سب کو آئے گی۔ پھر اس کے لیے ایسا کام کرو، تم 10 تحفے تیار کر لو۔ بھائی موت برحق ہے، سب کو آئے گی، آ رہی ہے، صبح شام آپ دیکھ رہے ہیں ایک ایک وقت میں 100 200 آدمی مرتے چلے جا رہے ہیں۔ کیا وہ گھر سے یہ سوچ کے نکلے تھے کہ ہم مرنے کے لیے جا رہے ہیں؟ مطلب یہ ہے یہاں رسول اللہ کا بتانے کا مطلب یہ ہے کہ دیکھو موت تو کسی وقت بھی آ سکتی ہے، کسی وقت بھی آ سکتی ہے، اس کے لیے تیاری تو کرو۔ کوئی وقت کے لیے کوئی وہ نہیں ہوگا کہ موت جب آئے گی تمہیں پہلے سے اطلاع ہوگی۔ ایک واقعہ ایسے ہی بیان کیا جاتا، زبانی میں نے سنا ہوا ہے، لیکن یہ کہ ہمیں اچھا لگتا، امید ہے کہ آپ بھی اس سے فائدہ ہے۔ ایک دفعہ ملک الموت کی کسی آدمی سے دوستی ہو گئی، دوستی بھی کس سے کر رہا ہے، ملک الموت کی کسی سے دوستی ہو گئی، تو اس نے کہا بھائی ہماری تمہاری دوستی ہو چکی ہے، اب ایسا کرو کہ جب ہماری روح قبض کرنے کے لیے آیا نا تو ہمیں پہلے سے بتا دینا۔ اس نے کہا کوئی مسئلہ ہی نہیں، ہم پہلے سے بتا دیں گے۔ ایک دن وہ آ گیا کہ چلو، یہ کیا، یہ دوستی کا حق ادا کر رہے ہو تم سے تو ہمارا وعدہ ہوا کہ تم جب ہماری روح قبض کرنے کے لیے آؤ گے ہمیں پہلے سے بتا دو گے۔ کہن بھائی تمہارا فلاں عزیز مرا، فلاں پڑوسی مرا، وہ دوست مرا، اب تم کو اطلاع تو دے رہا تھا، اب کیسے تمہیں اطلاع دیں؟
تو بھائی یہ اتنے صبح شام لوگ جو جا رہے ہیں ان کو کیا پہلے سے اطلاع ہوتی کہ ہم جانے والے ہیں؟ اسی بات کو سمجھانے کے لیے تو رسول اللہ کہہ رہے ہیں کہ ہاں موت تو برحق ہے، موت تو آئے گی، تو پھر کیا کریں؟ کہ 10 تحفے تیار کر لو. یعنی بہانے سے مختلف طریقوں سے نصیحتیں کر رہے ہیں کہ 10 تحفے تیار کر لو. اب وہ 10 تحفے کیا سنیے، سب کے لیے الگ الگ تحفے بتائے گئے ہیں کہ 10 تحفے تم تیار کر لو، پھر تو ٹھیک ہے، پھر موت کا کیا، موت تو آنا ہی ہے، موت آ جائے گی، بالکل مرو گے تم، ہر حال میں مرو گے. لیکن کیا ہوتا، وہ جیسے مولا کہہ نہیں رہے کہ ایک جگہ کسی نے جب کہا تھا مولا سے کہ مجھے نصیحت کیجئے، تو آپ نے کہا ان لوگوں میں شمار نہ ہونا جو عمل کے بغیر ثواب آخرت کی امید رکھتے ہیں اور امید کو طول دے کے توبہ کو تاخیر میں ڈالتے ہیں. سمجھا رہے ہیں اپنے وقت سے کہ دیکھو امید کو طول دے کے توبہ کے تاخیر میں ڈال، اپنا کام روز کا روز مکمل کرو، اپنے دل کل والے دن کو اپنی زندگی میں شمار نہ کرو، آج کا اپنا آخری دن سمجھو، تبھی تو تم سارے اعمال انجام دو گے پورے. اس میں جتنے مرتے ہیں لوگ، کیا اس سے ہمیں عبرت نہیں ہوتی کہ کتنے بچے تھے، کتنے بوڑھے تھے، کتنے جوان تھے، کسی عمر کو چھوڑا گیا؟ آخر نہیں چھوڑا گیا. بچنے والے بچ بھی گئے، جانے والے چلے بھی گئے. تو اس سے تو ہمیں نصیحت لینا چاہیے نا. تو کہا کہ ٹھیک ہے موت تو سب کے لیے برحق ہے، لیکن ایسا کرو تم 10 تحفے تیار کر لو. پہلا تحفہ کس کے لیے تیار کرنے کو کہا؟ کل ملک الموت کے لیے ہدیہ تیار کرو، ملک الموت کو ہدیہ دینا آپ کو. رسول اللہ کہہ رہے ہیں اب سب سے پہلی ملاقات تو انہی سے ہوگی نا ہماری، سب سے پہلے تو یہی آئیں گے. بعض روایتوں میں تو یہ بھی بتایا گیا کہ جو لوگ وقت کی پابندی کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں، وقت کی پابندی کے ساتھ، تو کیا ہوتا، ملک الموت خود آ کے انہیں تلقین پڑھاتے ہیں. اچانک موت آ گئی، میں نے کسی عالم سے پوچھا بھائی ان لوگوں کو تو اچانک موت آ گئی تو یہ تو کہاں نہ کلمہ پڑھ پائے، نہ کچھ کر پائے. تو اللہ تعالیٰ ہر طرح کا انتظام کرتا ہے. جو لوگ وقت کی پابندی کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں، ملک الموت خود ان کو تلقین پڑھاتے ہیں اور ارد گرد جو کھڑے ہوئے شیطان رہتے ہیں انہیں بھگاتے ہیں. وقت پہ نماز، ابھی سے نماز پہ وقت کی عادت ڈالیے، وقت پہ اول وقت نماز پڑھیے، جو لوگ اول وقت نماز پڑھتے ہیں. بہرحال تو رسول اللہ نے کیا بتایا؟ ناراض لوگوں کو راضی کرنا. یہ ملک الموت کا تحفہ ہے کہ ناراض لوگوں کو راضی کرنا. بات پہ، چھوٹی چھوٹی بات پہ ہمارے یہاں بلا وجہ کی لڑائیاں ہو رہی ہوتی، خام خواہ کے لیے لڑائی جھگڑا ہمارے یہاں چھوٹی چھوٹی بات پہ ہو رہی. بھائی بڑا مشکل مرحلہ ہے، اس میں لڑائی جھگڑا کچھ نہیں چلے گا، اس میں تو آپ کو اپنی جان چھوڑانی ہے. تو اس لیے کیا کہ چھوٹی چھوٹی بات کو تو ایسے ہی نظر انداز کر دیے. مولا مشکل کشا حضرت علی اسلام ارشاد فرماتے ہیں، ایک جگہ پہ ارشاد فرما عقل مند کی تعریف کو بتا رہے کہ کچھ چیزوں کو نظر انداز کرتا ہے، کچھ چیزوں کو درگزر کرتا ہے، بات پہ دست گریباں نہیں ہوتا. یہ عقل مند کی تعریف کہہ رہے ہیں، سکھا رہے ہیں ہمیں. کون سکھا رہا ہے؟ مولا مشکل کشا بتا رہے ہیں مجھے. تو سمجھ رہے ہیں کہ جو ہم سے محبت کرنے والا مان جائے گا ہماری بات. کچھ چیزوں کو نظر انداز کرتا ہے، کچھ چیزوں کو درگزر کرتا ہے. یعنی بات پہ دنگا فساد نہیں کرتا. اگر ہو بھی گیا ہے کسی سے کچھ آپ کا، منا لیجئے اسے، کیا جاتا آپ کا. اس نقصان سے تو بہتر ہے کہ جہاں ہمیں نقصان پہنچے، مشکل کے ساتھ ہماری روح قبض ہو، بلکہ الموت ہمارے ساتھ سختی کریں، تو اس کو منا لیجئے. کہا جا رہا ہے کہ سب سے پہلا کام کیا ہے؟ ناراض لوگوں کو راضی کرنا. اس کا کتنا بڑا ثواب بھی بتایا جاتا ہے، عام لوگوں کو بھی بتایا جا رہا ہے. جب عام لوگوں کو بتایا جا رہا ہے تو ہم اس کو خود ہی اپنے لیے اپلائی کر لیتے ہیں. جیسے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، کہتے ہیں واجبات کی ادائیگی کے بعد، واجبات کی ادائیگی جیسے نماز، روزہ، یہ ساری چیزیں جو واجبات ہیں، اس کی ادائیگی کے بعد کسی شخص کا بہترین عمل 2 آدمیوں کے درمیان صلح کرا دینا. کسی شخص کا بہترین عمل 2 آدمیوں کے درمیان صلح کرا دینا. بھائی جب یہ ہمیں پتہ چل گیا بہترین عمل ہے، ملک الموت سے ہماری ملاقات ہوگی، ملاقات کے بعد پہلے ہی مسئلہ یہ رسول اللہ بتا رہے کہ ناراض لوگوں کو راضی کرو. چھوڑ دیجئے باتوں کو، درگاہ جا کے ان کو راضی کر لیجئے. یہ کوئی آپ کا ہو عزیز رشتہ دار، دوست احباب، ان سے جا کے راضی کروا لیے. کون سا ایسا مسئلہ ہوا جا رہا ہے کہ ناراض لوگوں کو آپ راضی کیجئے. پھر کیا چیز بتائی جا رہی ہے؟ پھر بتائی جا رہا ہے عبادت کی قضا کو بجا لانا. یہ ملک الموت کے لیے تحفے بتائے جا رہے ہیں. جب کسی کو تحفہ دیتے ہیں تو وہ ڈھیلا تو پڑ جاتا ہے. بھائی آپ کسی کو کوئی تحفہ لے جا کے دئیے تو تحفہ جو ہے پھر آنکھوں پہ ڈال دیتا، پٹی ڈال دیتا. یہ تحفہ جو ہے یہ خوشامد ہے ایک طرح کی. ہم ملک الموت دیکھیے یہاں خوشامد میں اللہ کے رسول کس انداز میں گفتگو کر رہے ہیں، کس انداز میں بتا رہے ہیں، کس انداز میں ہماری نصیحت کر رہے ہیں. ملک الموت کو کیا تحفے کی ضرورت ہے؟ نہیں ہے. ملک الموت کو تو کسی تحفے کی ضرورت نہیں. پھر یہ کیا بن رہا ہے کہ یہ تحفے کے
اس کو جو بتانے والے کو، نصیحت کرنے والے کو نصیحت کی ہے یا آج تک جاری ہے نصیحت کی ہے، تو اس میں بتایا جا رہا ہے تم اپنی اصلاح کر لو، یہی تحفہ بن گیا ملک الموت کا۔ تو اصلاح تو ہماری ہو رہی ہے کہ ہم ناراض لوگوں کو راضی کر رہے ہیں، ہم جو ہیں ناراض لوگوں کو راضی کر رہے ہیں، تو یہ ہماری اپنی اصلاح ہوگی، کسی کے دل میں کوئی کدورت ہمارے لیے نہ رہ جائے، ناراض لوگوں کو راضی کیجیے۔ یہاں تو جھگڑا کر کر کے بیوی سے اور میاں سے ناراض ہونا ہو، عزیز رشتہ داروں پہ تہلکہ مچا کے رکھا ہوا، اتنے فون، اتنے ٹیلی فون، اتنے مسئلے آتے ہیں کہ آپ اتنے الجھے ہوئے مسئلے کہ آپ سمجھ بھی نہیں سکتے کہ اس کو کیسے سلجھایا جائے۔ تو یہ تو خاندان کے لوگ کو، بزرگوں کی ذمہ داری کیا بتائی گئی؟ بزرگ یہ نہ سمجھے کہ وہ بزرگ ہو گئے ہیں تو اب کیا ہوا، اب تو ہمارا چل چلاؤ کا وقت ہے، چل چلاؤ کا وقت نہیں ہے، یہ سمجھ لیجیے چل چلاؤ کا وقت نہیں۔ بہت بڑی ذمہ داری بزرگوں کے اوپر عائد ہوتی ہے معاشرے کی، بہت بڑی ایسے ہی تھوڑی کہہ دیا کہ بزرگ تمہارے درمیان ایسا ہے جیسے امت میں نبی، سنا ہے نا، بزرگ تمہارے درمیان ایسا ہے جیسے امت میں نبی۔ حضرت یونس علیہ السلام چھوڑ کے بھاگ گئے تھے اپنی قوم کے لوگوں کو، تو کیا کیا تھا پروردگار نے؟ نبی ہونے کے بعد، اتنا بڑا مرتبہ ہونے کے بعد ان کے ساتھ کیا کیا تھا؟ مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے تھے، اور لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین نہ کہتے تو بعض معصوم کے ایک روایت ہے کہ قیامت تک وہ اسی مچھلی کے پیٹ میں رہتے۔ تو کیا تھا جو ان کی ذمہ داری تھی؟ بزرگ تمہارے درمیان ایسا ہے جو امت میں نبی، جو بزرگوں کی ذمہ داری وہ اپنی ذمہ داری پوری نہیں کر رہے ہیں، نہ انہوں نے اپنی ذمہ داری پتہ کی۔ تو ذمہ داری بزرگ یہ ہے کہ لڑے ہوئے لوگوں کو خاندان میں گارجین شپ ہونی چاہیے، جا کے ان کو بنائے، اور گارجین بننے کے لیے کچھ دینا پڑتا ہے، کم سے کم دعائی دیتے رہیے آپ۔ سردار بننے کے لیے کچھ خرچ کرنا پڑتا ہے، سرداری حاصل کرنے کے لیے کچھ دینا پڑتا ہے، درگزر کرنا پڑتا ہے، معاف کرنا پڑتا ہے، ان کو دعائیں دیجیے۔ اتنی محبت، اتنی ہمدردی کہ آپ جب جائیے کبھی ان کے پاس تو وہ آپ کی بات سنیں۔ ایک بزرگ آئے، بھائی مان جاؤ بزرگی کو، اب بھی نہیں کر کے بھی معاشرے میں تھوڑا بہت بزرگوں کا احترام باقی ہے تو اس کا فائدہ اٹھائیے۔ تو دوسری چیز کیا بتائی کہ اپنی قضا واجبات کو بجا لائیے، جو کچھ ہماری قضا واجبات ہے۔ دوسری چیز ہے کہ ہمیں قضا واجبات کو بجا لانا چاہیے۔ قضا واجبات کیا ہے؟ مثلاً آپ کی نماز باقی ہے تو جلدی جلدی اسے پوری کر لیجیے، کل پہ نہ ٹالیے۔ جو ایک دن کے اندر جتنا ہو سکتا اسے کیجیے، کل پہ نہ ڈالیے، کل کا نہیں پتہ، اب کل کو اپنی زندگی میں شمار نہ کرو۔ ویسے تو آپ کو 100 سال، اللہ کرے آپ کی عمر 100 سال کی ہو، آپ کی بہت طولانی عمر ہو، پروردگار محمد آل محمد کے صدقے مومنین کو ہر طرح کی بلائے ناگانی ذلت پریشانی سے بچائے۔ آپ کی عمر طولانی ہو، آپ کے بچوں کی عمر طولانی ہو، لیکن نصیحت یہی ہے کہ اگر مولا کی نصیحت یہ ہے کہ امید کو طول دے کے توبہ کو تاخیر میں مت ڈالو۔ تو توبہ کو تاخیر میں نہ ڈالو کا کیا مطلب؟ واجبات اپنے ادا کیجئے، جس کے بعد حج رہے گا وہ حج کروائے، جس کے بعد روزے قضا وہ روزہ قضا کرے، اللہ بھی تو دیکھ رہا ہے کہ واجبات ادا کرے۔ پھر اگر آپ نے سچی نیت کے ساتھ واجبات ادا کرنا شروع کر دیا، پھر اس کے بعد اگر آپ کو اس دنیا سے جانا پڑ گیا تو اللہ آپ کے گناہ معاف بھی کر دے گا کہ ادا تو کر رہا تھا۔ تو دوسری چیز کیا بتائی کہ واجبات کو ادا کرنا۔ پھر تیسری چیز بتائی کہ خدا سے ملاقات کا شوق، اللہ تعالیٰ سے ملاقات کا شوق ہو۔ اللہ تعالیٰ سے ملاقات کا شوق کیسے ہوگا؟ ہمیں جب کچھ معلوم ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کے پاس کیا کچھ ہمارے پاس، جیسے مولا کہہ رہے کہ تمہیں پتہ چل جائے تو بھاگ کر قبرستان میں چلے جاؤ، جلد سے جلد موت کی تمنا کرو۔ تو ہمیں یقین ہی نہیں کہ کچھ ہے یا نہیں، جس چیز کی طرف یقین ہے، جس چیز کی طرف ہمیں دوڑایا گیا، جس چیز کی ہمیں عادت ڈالی گئی، اس چیز کی طرف ہے۔ پوچھ لیجئے کہ کس نے کتنے رن بنائے، کیا ہوا، کس کو گگلی پھینکی جا رہی تو نہیں ٹھیک سے پھینک پایا گا۔ یہ تمام چیزیں جو ہمارے کوئی تعلق نہیں، نہ کچھ پوچھا جائے گا نہ کسی چیز، وہ ساری چیزیں ہمیں پتہ، فضولیات ہم نے اپنے دماغ میں جمع کر کے رکھی ہوئی، جو کام کی چیز ہے وہ ہمارے پاس نہیں ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ مومن کو حقیقی راحت تو خدا کے سامنے حاضر ہونے میں ہی نصیب ہوگی۔ مومن کو حقیقی راحت تو خدا کے سامنے حاضر ہونے میں ہی نصیب ہوگی۔ تو حقیقی راحت کیا ہے؟ دنیا میں کتنی بھی خوشی ہوتی ہے، کیا وہ حقیقی ہے؟ بقول حضرت زہرا کے کیا فرماتی، ہر خوشی کے پیچھے ایک غم لگا ہوا ہے یا نہیں ہے؟ دیکھ لیجئے، ہر خوشی کے پیچھے ایک غم ہے۔ تو مومن کو حقیقی خوشی اس کو کہتے ہیں کہ جس کے پاس کوئی غم نہ ہو۔ یہاں تو کون سی ایسی خوشی کہ جس کے بعد غم نہیں ہوگا؟ ہر خوشی کے بعد غم لگا ہوا۔ وہ حضرت موسیٰ سے پروردگار کہہ رہے ہیں، اے موسیٰ، میں نے راحت کو، خوشی کو، آرام کو، اطمینان کو ہم نے جنت میں چھپا رکھا، لوگ دنیا میں تلاش کر رہے ہیں۔ کہیں پہ چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں،
آپ ارشاد فرما دی کہ جو چیز دنیا میں ہے ہی نہیں وہ اسے تم کیوں تلاش کر رہے ہو؟ تو جو اصحاب بیٹھے ہو تو انہوں نے کہا کہ مولا وہ کون سی چیز ہے جو دنیا میں نہیں ہم اسے تلاش کر رہے ہیں؟ کہ راحت آرام یہ دنیا میں ہے ہی نہیں، تم اسے تلاش کیوں کر رہے ہو؟ اتنا آپ کو تو ہر چیز اتنی دی گئی ہے، اتنی دی گئی جس سے اس دنیا کا وقتی طور پر سرائے خانے میں گزارا ہو جائے۔ یہ سرائے خانہ ہے، سرائے خانہ یعنی مسافر خانہ ہے۔ مسافر خانے میں جتنا آپ کا اس کو آپ زبردستی اس کو اپنا نصب العین قرار نہ دیجئے، مسافر خانے کو نصب العین قرار نہ دیجئے، کیونکہ مولا ایک جگہ پہ مولا مشکل کشا حضرت علی اسلام ارشاد فرماتے ہیں، بہت ناراضگی کا اظہار کر کے کرتے ہیں، سیدھے سیدھے جملوں میں نہیں کہہ رہے ہیں کہ دنیا مسافر خانہ ہے، بدبختوں نے اسے اپنا وطن بنا رکھا ہے۔ بدبخت کہہ رہے ہیں اس کو وطن بنایا ہوا، یہ وطن کہاں؟ وطن تو وہ تھا جہاں سے نکالے نہ جائیں۔ یہاں تو ہر دوسرا آدمی دشمن بنا ہوا ہے، کچھ پتہ ہی نہیں چل رہا کون دوست ہے کون دشمن کیا ہے۔ یہ وطن کہاں ہے؟ یہ تو جدا ہو جانے والی چیز ہے۔ تو کیا کہا جا رہا کہ خدا سے ملاقات کا شوق، پھر موت کی تمنا کیجئے، پھر کیجئے موت کی تمنا، کہ موت کی تمنا کیجئے۔ تو جب اللہ کے سامنے پیش ہونے کے لیے جا رہے ہیں تو اپنا تمام اعمال کو درست بھی تو کر لیجئے، ٹھیک بھی تو کیجئے، تب موت کی تمنا کیجئے۔ اور موت کی تمنا نہیں کرے وہ تو کہہ رہے ہیں کہ تم بھاگ کے، اگر تمہاری برزخی آنکھ کھل جائے اور تمہیں دکھائی دینے لگے جنت کی نعمتیں دکھائی دینے لگے تو تم مرنے کی تمنا کرو، بھاگ کے قبرستان کی طرف چلے جاؤ۔ بھاگ کے مطلب یہ تھوڑی ہم لوگ سب لوگ قبرستان کی طرف بھاگ کے چلے، مطلب یہ کہ تم جلدی سے جلدی ہر چیز کی تیاری کرنے لگو۔ تو یہ ہو گیا آپ کا تحفہ، 4 تحفے بتایا جا رہا ہے ملک الموت کے لیے۔ پھر کہا جا رہا ہے قبر کے 4 تحفے، قبر کے لیے بھی 4 تحفہ تیار کرو۔ یہ بہانہ دیکھیے کس بہانے سے، کس انداز سے ہمارا تزکیہ کر رہے ہیں، ہمیں نیکی کی طرف بلا رہے ہیں۔ یہ کیسا بہانہ لگایا ہوا، کیسے کیسے بہانے سے 1,24,000 انبیاء آئے، ہر انبیاء نے ہمارا تزکیہ کرنے کی کوشش کی، ہر انبیاء نے ہمیں بتایا کہ تم آخرت کے لیے پیدا کیے ہو گئے۔ رسول اللہ ائمہ طاہرین تو چلتے پھرتے نصیحت کیا کرتے تھے، چلتے جاتے راستہ چلتے جاتے تو نصیحت کرتے تھے۔ کوئی چیز دیکھ، پچھلی دفعہ آپ کو بتایا نا، چلتے چلے جاتے راستے سے پھٹا ہوا کپڑا اور وہ سیدھا ہڈی اٹھا کے کہنے لگے دیکھو یہ ہے تمہاری دنیا، مطلب یہ کہ اس سے دل نہ لگانا، یہ ہے تمہاری دنیا۔ گزر رہے ہوتے، راستے سے گزر رہے ہوتے تو نصیحت کرتے تھے، کسی بات پہ بھی نصیحت کرنے لگے، کوئی سی بھی چیز راستے چلتے چلے جا رہے ہیں، اپنے اصحاب کے ساتھ ایک صحرا میں پہنچے، کہنے لگے بھائی ذرا سے لکڑیاں تو چنو یہاں سے۔ اصحاب نے کہا کہ اللہ کے رسول یہاں کہاں لکڑیاں ملیں گی؟ کہنے دیکھو کوئی چھوٹی موٹی ذرا سے بھی اٹھا کے لے کے آؤ۔ سب لوگوں نے جمع کرنا شروع، چھوٹے تنکے ٹکڑے لکڑی کے جمع کرتے کرتے کہا ایک جگہ رکھ دو، سب نے ایک جگہ لا کے جمع کرنا شروع، ڈھیر لگ گیا۔ اب دیکھیے طریقہ دیکھیے، ہر وقت چاہتے تھے کہ ہماری اصلاح ہو، سمجھتے تھے دنیا فانی ہے، فنا ہو جانے والی ہے، آخرت باقی رہنے والی ہے، اللہ کے سامنے پیشی ہونے والی ہے۔ یہاں کتنے اکڑتے رہیے گا، جتنے سارے لوگ اکڑتے رہے ہیں۔ دیکھیے طریقہ کار تو دیکھیے، روح قبض کی جاتی، قبر میں اکیلا لٹا دیا جاتا۔ اب کہاں گئی فوجیں، کہاں گیا مال و دولت، کہاں گیا دبدبہ، کہاں گیا روب، سب کہاں چلا گیا؟ سب زیرو ہو گیا، سب زیرو ہو گئے۔ تم اور تمہارے اعمال بس یہی رہ گئے ہیں، وہ کچھ بھی نہیں رہا۔ کہا کہ یہ جو تم دیکھ رہے ہو ڈھیر لگ گیا، کہ یہی چھوٹی چھوٹی تمہارے گناہ ہیں جو جمع ہو کے ڈھیر لگ جاتا ہے۔ خیال کرو اپنے گناہوں کا۔ کون سا خیال ہے؟ کوئی بھی خیال نہیں۔ کسی عالم کا کوئی واقعہ کہیں پڑھ رہا تھا، پورے صحیح طرح سے یاد نہیں، لیکن اس کا مفہوم تھوڑا سا یاد ہے جو یہاں پہ کام بھی آ سکتا ہے۔ کہ کہتے ہیں کہ میں قبرستان میں تھا، کہ دیکھا بڑی خوشبو آ رہی، بہت زیادہ خوشبو آ رہی، تو آپ نے کہا یہ خوشبو اس قبرستان میں کہاں سے؟ دیکھا تو ایک بڑا بہترین لباس پہنا ہوا ایک شخص، خوبصورت شخص جو ہے چلتا چلا جا رہا، ایک قبر کے پاس پہنچا، پھر اسی کے اندر چلا گیا۔ ان کو بڑی حیرت ہوئی کہ یہ کیا ہوا۔ پھر تھوڑی دیر بعد دیکھا بدبو آنی شروع ہو گئی، بہت شدید بدبو آ رہی، دیکھا تو کہ کتا چلتا چلا جا رہا، اسی قبر کے پاس پہنچا کہ اسی کے اندر چلا گیا۔ دیکھیے برزخی آنکھ کھلنے سے یہ ہوتا ہے، برزخی آنکھ کھلنے سے یہ ہوتا ہے۔ علامہ ہلی کے محقق فخر المحققین جو کہے نہیں جاتے تھے، فخر المحققین 9 سال کی عمر میں مجتہد بن گئے تھے، 9 سال کی عمر میں۔ فخر المحققین 9 سال کی عمر میں بچے تھے کہ مجتہد بن گئے تھے۔ جب درس دینے کے لیے گئے تو بیٹھتے تھے تو سامنے لوگ جو تھے ان کی برزخی آنکھ کھل گئی تھی، تو ان کو عجیب عجیب شکلیں دکھائی دیتی، اتر کے بھاگ جاتے تھے۔ برزخی آنکھ شکر ہے کہ ہم لوگوں کے نہیں کھلی ہے، ورنہ تو ہم ادھر نہ بیٹھ پاتے ہو آپ۔ تو پھر کیا ہوا کہ وہ کتا اس میں چلا گیا۔ یہ بڑے حیران ہوئے کہ یہ کیا ہوا۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ جو بہت بہترین لباس پہن کے، خوشبودار لباس پہن کے جو شخص گیا، وہ وہاں سے نکلا اور پھٹے پرانے لباس میں، چیتھڑے لگے ہوئے، خون بہ رہا ہے۔
تو انہوں نے پتہ کیا کہ بھائی یہ کیا ہو گیا، تو معلوم ہوا کہ یہ جو پہلے خوشبودار جو انسان حسین ترین گیا تھا یہ اس کی نیکیاں تھیں، اور بعد میں جو اس میں گیا ہے وہ اس کی بدیاں تھیں، جو بدی تھی وہ نیکیوں پہ غالب آ گئی۔ اس لیے طرح طرح سے بہانے سے وہ سکھا رہے ہیں کہ دیکھو نیکی کرو نیکی کرو، یہ چھوٹی چھوٹی تمہاری برائیاں جو جمع ہو کے اتنی ڈھیر لگ جائے گی، تو اس لیے ہر وقت اپنے آپ کو بچاؤ، ہر وقت دیکھتے رہو کیا پتہ آج ہی میرا آخری دن ہو، آج ہی میرا آخری دن ہو۔ کہتے نہیں مولا کہ جب نماز پڑھو تو ایسا پڑھو، یعنی نیکی کرو، اللہ کے حضور میں جاؤ تو اس طرح سے جاؤ جیسے تمہاری یہ آخری نماز ہے۔ دنیا کے کام میں آؤ تو جیسا کہ ابھی ہمیشہ کے لیے رہنا، دل لگا کے وہاں بھی پتہ چلے دل لگا کے وہاں بھی کام کرو، دل لگا کے یہاں بھی کام کرو، ایک ہی طرف نہ لگ جاؤ بالکل۔ تو اب اس کے بعد کیا کہا جا رہا ہے؟ موت کی تمنا کرو۔ تو موت کی تمنا کرنے میں نشانی کیا ہے؟ موت کی تمنا کرنے میں کہ موت کی تمنا کرنے کی نشانی یہ ہوگی کہ مولا مشکل کشا حضرت علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، کہتے ہیں جو شخص موت کا منتظر ہوتا ہے، اس کو پیش نظر رکھتا ہے، تو پھر وہ کیا کام کرتا ہے؟ کہ وہ کیا کام یہ کرتا ہے کہ نیکیوں میں جلدی کرتا ہے۔ خود ہی اپنا جائزہ لیجئے کہ آپ نیکیوں میں جلدی کر رہے ہیں، اب تو قضا ہماری ہوئی جا رہی چیزیں، ہم کتنی نیکیوں میں جلدی کر رہے ہیں۔ اگر آپ نیکیوں میں جلدی کریں تو یہ بات آ جائے کہ موت کی تمنا، یعنی ہم موت کی تمنا کریں تو ہم نیکیوں میں جلدی کریں تو موت کی تمنا ہے ہماری، اب جب بھی آ جائے ہمیں پرواہ نہیں۔ کیوں؟ کس کے ماننے والے؟ کر اس کے ماننے والے جس نے کہا موت مجھ پہ آ پڑے یا میں موت پہ جا پڑوں، علی کو کیا پرواہ، اس کے ماننے والے ہیں۔ پھر آپ نیکیوں میں جلدی کیجئے، پھر آپ کو کیا پرواہ، آپ کو کوئی پرواہ نہیں، کیوں کچھ بھی ہوتا رہے، آج موت آئے کل آئے، اب پرواہ کیجئے یا نہ کیجئے، جس دن لکھی ہوگی اس دن آ جائے گی۔ پھر کہا جا رہا کہ کیا قبر کا تحفہ چار ہے، قبر کا تحفہ چار کیا ہے؟ سخن چینی کو ترک کرنا۔ سخن چینی کیا؟ چغل خوری۔ تو کہانی تک بھی دو لڑے ہوئے کو ملا دیے، یا ملایا کیا کہا جاتا ہے، چغل خوری کے ذریعے سے لڑایا جاتا ہے۔ البتہ ادھر کی ادھر ادھر کی ادھر ایسی عادت پڑ گئی ہے، اب تو ٹیلی فون بھی آ گیا، موبائل بھی آ گیا، اب کیا پوچھنا، اب تو لڑائیاں زیادہ سے زیادہ ہو رہی، اور اتنا بدترین گناہ ہے، اتنا خوفناک گناہ ہے کہ جس کی کوئی انتہا نہیں۔ یہ روایت ہم بہت پہلے آگے سنا چکے تھے، پھر سے دوہرا ہے۔ دو چیز بتائی، ایک چیز تو بتائی کہ سخن چینی کو ترک کرنا، پیشاب کی نجاست سے اپنے آپ کو پاک کرنا، یعنی استبرا کرنا۔ استبرا کرنا کیا ہے؟ بزرگوں سے یا علماء سے پوچھ لیجئے کہ کیا ہے۔ قرآن کی تلاوت کرنا اور نماز شب کا پڑھنا، یہ چار چیزیں ہیں جو آپ کو قبر کے عذاب سے بچائیں گے، کہ اگر چار کام آپ نے یہ کر لیا تو۔ چار کام میں پہلا کام کیا ہے کہ سخن چینی کو ترک کرنا، یعنی کہ چغل خوری کو۔ کیا تھا؟ رسول اللہ بقیہ سے جا رہے تھے، بقیہ سے، تو کیا ہوا کہ ایک قبر کے پاس رک گئے، اور رک کے کہنے لگے، کیا کہنے لگے کہ ابھی اس صاحب قبر کو اٹھایا گیا ہے اور فرشتوں نے اس کو جہنم کا ایک گرز مارا گیا جس کے اس کے دل جو ہے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے اس کے۔ پھر آگے بڑھے، دوسری قبر کے بعد پہنچے، پھر قسم کھا کے گئی اس رب کی قسم کی جس نے مجھے معبوس کیا ہے، رسالت میں معبوس کیا، اگر مجھے تمہارے دل کے پھٹ جانے کا خوف نہ ہوتا، دیکھیے کس انداز میں بات کر رہے ہیں، اگر مجھے تمہارے دل کے پھٹ جانے کا خوف نہ ہوتا تو میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا کہ جو کچھ میں سن رہا ہوں وہ تم سنو، لیکن پتہ ہے کہ نہیں سن سکتے، تمہارا دل پھٹ جائے گا۔ ایسی خوفناک آوازیں ہیں۔ جس طرح کہا جاتا ہے کہ مردے کو جب لے جاؤ تو تین جگہ پہ منزلیں دو، تین جگہ پہ رکھو، کیوں کہ وہ جو آواز دے رہا ہوتا ہے نا، وہ جس طرح سے پکار رہا ہوتا، کہہ رہا ہوتا کہ جلدی نہ کرو جلدی نہ کرو، اگر سلائی دے جائے تو کوئی آدمی کسی کو دفنائے نہیں۔ اس لیے کہتے ہیں کہ یہ آواز کوئی بھی نہیں سنتا، صرف بعض چرند پرند سنتے، کہ بعض دفعہ دیکھتے ہوں گے کہ مرغ وغیرہ، اب تو یہاں پہ نہیں، دیہات کے لوگ اکثر بتاتے کہ بعض جانور چونک جایا کرتے ہیں۔ اچانک پوچھا کہ یہ چونک کیوں رہے؟ کہ یہ وہ آوازیں سن رہے ہیں جو تم نہیں سن رہے ہو۔ تو بھائی ہم تو سن رہے ہیں، کہ کیسے کہ مولا ہمیں سنا رہے ہیں، رسول اللہ سنا رہے ہیں، ہم سن رہے ہیں، اب اس سے زیادہ کیا سنائی دے گا؟ سنا تو رہے ہیں تم کو، اس کے باوجود نہ ہوشیار ہو تو کیا کہا جائے کہ وہ تمہیں سنا رہے ہیں، اب بھی نہیں سمجھ میں آ رہا۔ وہ لوگ تو جو ٹی وی پہ جتنی خبریں آپ کو سنائی جاتی ہیں اس میں آدھی زیادہ جعلی ہوتی ہیں، اب آپ کو کیا پتہ یہ صحیح ہے کہ صحیح نہیں ہے، اس کو تو آپ مان رہے ہوتے، لاکھوں روپے کا سٹا لگا ہوتا، آپ بلاجے جوش میں اچھل رہے ہیں، آپ خامخواہ اپنی توانائی برباد کر رہے ہیں، وقت برباد کر رہے ہیں، اپنا قیمتی وقت برباد کر رہے ہیں، وہ لوگ مال کما رہے ہیں، آپ اپنی جان دیے دے رہے ہیں خامخواہ کے لیے، جذباتی ہو رہے ہیں۔ تو کہہ رہا ہے کہ اگر مجھے تمہارے دل کے پھٹ جانے کا خوف نہ ہوتا، میں تم کو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا کہ وہ آوازیں جو میں سننا ہوں وہ تم بھی سنو۔ تو انہوں نے پوچھا کہ اللہ کے رسول ان لوگوں کا کیا قصور ہے؟ کہ پہلا شخص وہ ہے جو چغل خوری کیا کرتا تھا، اور دوسرا شخص پیشاب کی نجاست سے اپنے آپ کو پاک نہیں رکھتا تھا، یعنی استبرا نہیں کرتا تھا۔
یہ دو چیزیں ہو گئی. اتنی خوفناک ترین چیز ہے یہ کہ اس کا ہمیں خیال رکھنا کہ ہم چغل خوری سے بچیں, لوگوں کو بھی روکیں. بزرگوں کی ذمہ داری ہے کہ روکیں. پھر کیا ہے استبراء کرنا, چغل خوری سے وہ کرنا, قرآن مجید کی تلاوت کرنا, تلاوت قرآن سب کہہ رہے ہیں, اللہ کے رسول فرما رہے ہیں, ایک جگہ فرما رہے ہیں, کیا کہتے ہیں کہ قرآن کی تلاوت کرو اور اس کے احکامات کی جس قدر ہو سکے قرآن کی تلاوت کرو, کس قدر ہو سکے. یہ کہا جاتا ہے کہ تھوڑی بہت سورے پڑھ کے روزانہ قرآن کے بعد تھوڑے 2-4 سے ہی سورے پڑھ لیجئے اور امام زمانہ علیہ السلام کو ہدیہ کیجئے. کسی عالم کی مجلس سن رہے تھے تو اس میں انہوں نے کہا تھا, یہ سفارش کی تھی کہ کم سے کم اتنا تو کیا کیجئے کہ کچھ سورے چھوٹے سورے جو بچوں کو, آپ کو, بڑوں کو, سبھی کو یاد ہے, آیت الکرسی سب کو یاد ہے, چار رکوع سب کو یاد ہے, انا انزلنا سب کو یاد ہے, سورہ ہم سب کو یاد ہے, کچھ پڑھیے, پڑھنے کے بعد امام زمانہ کو ہدیہ کیے. تو کم سے کم تلاوت قرآن کی حضور فرماتے ہیں جس قدر ہو سکے تلاوت قرآن کرو, جس قدر ہو سکے اور اس کی تعلیمات پہ عمل کرو. جس قدر ہو سکے تلاوت قرآن کرو, اس کی تعلیمات ہم پڑھتے ہی نہیں اس کے اندر. ہم نے اس کتاب کو تمہارے لیے آسان کر دیا ہے, کو جو نصیحت حاصل کر ایک ہی سورے میں 4 دفعہ اللہ کہہ رہا, اعلان کر رہا, کوئی سننے کو تیار نہیں. ہم نے اس کتاب کو تمہارے لیے آسان کر دیا ہے, کو جو نصیحت حاصل, کوئی نصیحت ہی حاصل نہیں کر رہا. تو نصیحت اس وقت حاصل کیجئے گا جب اسے پڑھیے گا, سمجھیے گا, تو نصیحت حاصل ہوگی. کس کے لیے بھیجا گیا کہ خالی عربی میں پڑھنے کے لیے؟ کوئی آپ کو خط بھیجے, کوئی آپ کا کوئی بڑا محبوب کوئی آپ کو خط بھیجے کہ آپ کو یہ ہم خط بھیج رہے ہیں کہ یہ لے جائیے, اور لے جانے کے بعد اس کو پڑھیے گا, بڑا فائدہ ہوگا. آپ کی سمجھ بھی نہیں آ رہا خط کیا ہے, آپ نے اسے چوما جیب میں رکھ دیا, تو اس سے کوئی فائدہ تھوڑی ہے. ڈاکٹر کا نسخہ جو چومنے سے جیب میں رکھ لینے سے کچھ تھوڑی ہوگا. اس کو دیکھیے, جا کے دکھائیے, اس پہ دوا لیجیے, تب آئیے. تو یہ جو قرآن جو ہے نسخہ ہے, دوا ہے, یہ روحانی شفا بھی ہے اور جسمانی بھی شفا, دونوں کو لیے شفا ہے. روحانیت کے لیے بھی شفا ہے اور جسم کے لیے بھی شفا ہے. تو جس قدر ہو سکے تلاوت قرآن کرو اور اس کی تعلیمات پر عمل کرو. تعلیمات پہ عمل کیجیے, 2 4 ایک پیج پڑھیے, پڑھتے جائیے, دیکھیے کہ اس میں کیا لکھا ہوا ہے, تاکہ اس کے اوپر عمل کیجیے. جو نہیں سمجھ میں آتا تو آپ ایسا کیجیے, تفسیر کی کتاب خریدیے. ہزاروں لاکھ روپے تو خرچ کیے جا رہے ہو, کتاب خریدنے پہ کیوں مہنگا ہو جاتا ہے؟ جب کتاب کا نام لیا جاتا ہے تو مہنگائی آ جاتی ہے. ویسے تو مہنگائی کہیں بھی نہیں نظر آتی. جب شادی ہو رہی ہوتی تو مہنگائی نظر آتی کہیں بھی نہیں نظر, تو اسراف نظر آتا. تو اسراف تو پیسے کا ضیاع ہے, جو اللہ ناراض ہو رہا. لیکن نہیں, ہمیں پرواہ نہیں. ہم کیا کریں, ہمارا ایک ہی بیٹا ہے تو دل کی خواہش تو پوری کریں گے. انہوں نے اپنے نفس کو, اپنے دل کو, اپنے نفس کو اپنا الہ بنا رکھا ہے, خدا بنا. جو نفس ان کا کہہ رہا وہ کر رہے ہیں, جو ہم کہہ رہے ہیں وہ نہیں کر رہے ہیں. پھر جب مصیبت پڑتی تو اللہ ہمیں پکار رہے ہوتے ہیں. اگر حدیثیں سنا دی جائیں اس سلسلے کی تو رونٹے کھڑے ہو جائیں کہ کیسی خوفناک حدیثیں اس سلسلے میں ہیں پروردگار کی طرف سے جو ائمہ طاہرین نے بتائی. تو بہرحال جس قدر ہو سکے تلاوت قرآن کرو اور اس کی تعلیمات پہ عمل کرو. پھر کیا کہا, ایک درود پڑھیے. پھر یہ کہا جا رہا ہے اللہم صلی علی محمد. پھر وہ کہا جا رہا ہے کہ کیا چیز ہے, چوتھی چیز کیا بتائی جا رہی ہے؟ بتائی جا رہی ہے کہ نماز شب کا پڑھنا. بچوں کے لیے تو بہت آسان ہو گیا, سیستانی صاحب وغیرہ کی جب نیا فتویٰ آ گیا کہ مغرب کی نماز مغرب عشاء کے بعد آپ پڑھ سکتے ہیں. نماز وتر, نماز شفائی پڑھ ڈالو بھائی, وتر پڑھ ڈالو, شفا پڑھ ڈالو. گھڑی دیکھ ڈالا کہ کتنا وقت لگتا ہے, اتنی دیر تو مسجد سے نکل کے یہ گھر میں سونے سے پہلے نہ جانے کتنے وقت ضائع کر چکے ہوتے تھے. یہ پڑھ ڈالو, عادت پڑ جائے گی تو تمہیں بہترین ثواب ملے گا. کیا ثواب ملے گا؟ شیخ صدوق کی کتاب جامع الاخبار, اس میں مولا مشکل کشا حضرت علی اسلام ارشاد فرماتے ہیں جب امام حسین اسلام رخصت ہونے لگے, آخری رخصت کے لیے آئے تو حضرت زینب سے کیا فرمائش کی تھی؟ یہی تو گئی تھی
کہ بہن نماز شب میں مجھے یاد رکھنا. ساری چیز لوگوں کو یاد کرائی جاتی ہے, ساری چیز بتائی جاتی ہے. یہ نہیں کہا جاتا کہ جو مولا سے محبت کرتے ہیں تو آپ نماز شب میں یاد کیجیے گا. سمجھ رہے تھے کہ یہ پیغام وہاں تک پہنچے گا, جائے گا ہمارے ماننے والوں پہ, ہمارے رونے والوں پہ, ہمارے شیعوں تک یہ پیغام جائے گا تو وہ پڑھیں گے. اب یہاں خوشامد کرنی پڑتی ہے, جبکہ آباء و اجداد نے, ان کے ائمہ تاریخ نے, باقیہ لوگوں نے کتنی نماز شب کی فضیلت بتائی ہے. کہتے جھوٹا ہے وہ شخص جو کہتا ہے کہ میں نماز شب پڑھتا ہوں اور وہ کہتا ہے کہ میں بھوکا بھی ہوں. روزی میں اضافہ کرتی ہے نماز شب. یہ جھوٹا ہے وہ شخص, جھوٹ بول رہا. چھٹے امام کہتے ہیں کہ جو شخص نماز شب پڑھتا ہے وہ کہتا ہے کہ میں بھوکا ہوں. نہیں, غلط ہے. تو کیا شیخ صدوق نے جامع الاخبار میں کیا فرمایا؟ کہتے ہیں کہ نماز شب پڑھنے والے کی دعا قبول ہوتی ہے. تو کیا رزق کی دعا مانگ رہے, کسی چیز کی دعا مانگ رہے, قبول ہوتی ہے. قبر میں روشنی پیدا ہوتی ہے, عذاب قبر سے پناہ ملتی ہے, یا عذاب قبر سے بھی پناہ دے رہی ہے, قبر میں روشنی پیدا کر رہی ہے. ہمیں کیا پتہ کہ روشنی کیسے ہوگی کیسے نہیں ہوگی, کھود کے دیکھیے کہ آپ کو کچھ بھی نہیں ملے گا. یہ بالکل معاملہ ویسے ہی, یہ اللہ کے پاس سے اپنے رزق پہ رہا, تم شعور نہیں رکھتے. یہ وہی والا مسئلہ ہے کہ ہم شعور نہیں رکھتے. اللہ تعالیٰ کہہ تو رہا, شہیدوں کے بارے میں کہہ نہیں رہا, یہ اللہ تعالیٰ کے پاس سے رزق پاتے ہیں, تم شعور نہیں رکھتے. تو اسی طرح قبر میں روشنی ہوتی ہے, ہمیں شعور نہیں, اور قبر کے عذاب سے پناہ ملتی ہے. اس کا نامہ اعمال اس کے دائنے ہاتھ پہ دیا جائے گا. کیا کہنا دائنے ہاتھ والوں کا ہے نہیں. سورہ واقعہ میں پڑھیے, آپ پڑھتے نہیں, کہتے تو مانے پڑھیے, کتنا مزہ سورہ واقعہ کہ تو مانے پڑھنے میں بہت ہی مزہ. تو ان کا نامہ اعمال کہاں دیا جائے گا؟ دہنے ہاتھ میں دیا جائے گا نامہ. روز قیامت وہ اپنی قبر سے اس طرح سے نکلے گا کہ جس طرح 14ویں کا چاند چمکتا ہوا نمایاں ہوتا ہے, یعنی اتنا خوبصورت چہرہ ہوگا. عورتوں کے درمیان کہی جاتی ہے, بہت زور سے سلوات پڑھی تھی انہوں نے. میں نے کہا بس اسی پہ سلوات سمجھ میں آ رہی ہے اور کسی پہ نہیں سمجھ میں آ رہی کہ ان کا چہرہ جو ہے 14ویں کے چاند کی طرح ہوگا. تو خوش ہو گئے ہیں سب پھر سلوات پڑھنے. خیر خوش تو آپ بھی ہو گئے گے, لیکن سلوات پڑھ دیجیے گا. بے خوف پل صراط سے آندھی کی طرح گزر جائے گا. بے خوف پل صراط کون؟ نماز شب پڑھنے والا. بار بار بات کہی ہے, کون؟ نماز شب پڑھنے والا. اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے تمام گناہ معاف کر دے گا نماز شب پڑھنے والے کو. پھر کہا جا رہا ہے کہ بے حساب جنت میں داخل ہوگا. جنت میں داخل, بے حساب جنت میں داخل ہوگا. تو یہ کس وجہ سے کہا جا رہا ہے کہ یہ اس کا ہے کہ جو آپ قبر کا تحفہ بتایا جا رہا ہے کہ جس میں نماز شب چوتھی چیز. پھر کہا جا رہا کہ منکر نکیر کا تحفہ. ان کو دیکھ بہانے, یہ سارا تحفہ وہ لے کے کیا کریں گے؟ نماز شب پڑھیں گے تو انہیں کیا, قرآن کی تلاوت کریں گے تو انہیں کیا. رسول اللہ اس حوالے سے بتا رہے ہیں کہ شاید لوگوں کے دل میں کچھ خوف پیدا ہو جائے کہ منکر نکیر بھی آئیں گے, قبر میں بھی ہمیں اتارا جائے گا, ہمارا جو روح قبض کرنے کے لیے ملک الموت بھی آئیں گے. تو اس حوالے سے شاید ان میں خوف پیدا ہو, اور جو بات ہم بتا رہے ہیں اسے مان جائیں, اسے کر لیں گے تو فائدہ ہی فائدہ ہے. اس بہانے سے ہماری اصلاح کر رہے ہیں. تو کہہ رہے ہیں کہ منکر نکیر کا تحفہ چار ہے. پہلے چیز کیا؟ سچ کا بولنا. سچ بولنا, سچ بولیے. بہت جھوٹ عام ہو گیا ہے, اس قدر جھوٹ بولا جاتا ہے, اس قدر جھوٹ عام ہو گیا ہے کہ بقول مولا کی کہ ایک وقت آئے گا کہ بغیر نفع کے لوگ جھوٹ بولیں گے, یعنی کوئی فائدہ نہیں لیکن جھوٹ بول رہے ہیں. جبکہ اتنا بدترین فیل کیا گیا کہ اب قرآن کو جو معنی سے پڑھنے کا, کسی جگہ پہ قرآن میں نے پڑھا تھا کہ کیا میں تمہیں نہ بتاؤں کہ شیطان کس پہ اترا. ہر جھوٹے بدکار پہ شیطان اترتا ہے. نہیں, جھوٹ کی بڑی مذمت کی گئی. جھوٹ جو ہے بہت بری چیز ہے. اسی لیے آپ کو توریہ سکھایا گیا کہ توریہ کیجئے, ایسی کوئی بات کہہ دیجئے کہ جو جھوٹ بھی نہ ہو اور آپ کا مدعا بھی پورا ہو جائے. اس قدر جھوٹ بولا جاتا ہے کہ کچھ حد و انتہا نہیں. کہ جھوٹ بولنا جو ہے سچائی جو ہے برکت ہے, جھوٹ بولنا نحوست ہے. نحوست پرانے زمانے میں عورتیں, جب یہ نحوست لفظ اتنا لوگ ڈرتے تھے کہ پرانے زمانے میں عورتیں لفظ نحوست کہہ کے نہ جانے کتنے کام لوگوں سے برے چھوڑوا دیتی تھی. مغرب عشاء کے وقت کبھی سونے نہیں دیا تھا. آج دیکھیں روایتوں میں موجود ہے کہ مغرب عشاء کے درمیان نہ سو اور اس میں کمی ہو جائے گی. کبھی نہیں, نحوست ہے, مت سو مغرب عشاء کے وقت, دونوں درمیان کے وقت نہیں سویا کرو. عورتوں کو سر پہ دوپٹہ اوڑھ کے اگر کوئی چیز تلی جا رہی تو بہانے سے دوپٹہ اڑوایا جاتا تھا کہ اس طرح سے کیا ہوگا, کہ وہ تیل زیادہ خرچ ہوگا. تیل کون سا زیادہ خرچ ہو, اتارو نہیں, یہ کا بہانہ کروایا جا رہا ہے. آنگن سے نہ گزرو بغیر دوپٹے کے,
سر پہ ڈالے ہوئے آنگن سے، یہ کیا نیک کام، کیا نحوست ہے، یہ نحوست ہے، لوگ ڈر جاتے ہیں۔ آپ کتنی بڑی بڑی بھی بات کر لیا، کوئی ڈرنے کو تیار نہیں ہوتا، کیونکہ ان لوگوں نے اتنی ہارر فلمیں بنائی ہیں، اتنے خوفناک جتنے جانوروں سے ان کی ملاقاتیں ہوں گی نا نیچے، وہ سارے جانور بنا کے انہوں نے خوف اب لوگوں کے دل سے خوف ہی ختم کر رہے ہیں۔ بچے بھی دیکھتے ہیں اب کسی چیز سے ڈرتے ہی نہیں، یہی وہ چاہ رہے ہیں کہ ہر چیز سے ڈرنا چھوڑ دے، جیسے ہم نے ڈرنا چھوڑ دیا ہر چیز سے۔ یہاں وہ ڈرا رہے ہیں کہ ڈر جاؤ، جس نے مولا مشکل کشا حضرت علی کیا کہتے ہیں؟ جس نے تمہیں ڈرایا اس نے تمہیں خوشخبری دی۔ ڈرا رہے تو تم ڈر گئے، جب ڈر گئے تو چھوڑ لو برا کام۔ آپ کہاں چھوڑنے کو تیار ہو رہے ہیں؟ آج کوئی آدمی کوئی کام چھوڑنے، کیونکہ ہزار طرح سے ڈر ہارر فلمیں دیکھ کے سب ختم ہو گیا۔ طرح طرح کے بشکل قسم کے جانور و انسان طرح بنایا جا رہا، ختم کیے جا رہے ہیں سارا۔ تو وہ کہہ رہے سچائی جو ہے برکت ہے، جھوٹ نحوست ہے۔ اور پانچویں امام تو یہاں تک فرماتے ہیں کہ بات کرنے سے پہلے سچ بولنا سیکھو۔ یعنی کہ کہا جا رہا ہے کہ بچپن سے والدین کی طرف اشارہ، کون بات کرنا سکھاتا ہے؟ ماں باپ سکھاتے ہیں بات کرنا۔ تو ان سے کہہ رہے ہیں، پانچویں امام کہہ رہے ہیں کہ بات کرنے سے پہلے سچ بولنا سیکھو، سچ بولنا پہلے سیکھو اور بعد میں بات۔ اتنی ضرورت ہے اس کی، پورا باب ہے کہ پوری ایک پورا درس ہو جائے، صرف ہر ایک اس کے اوپر پورا درس ہو سکتا ہے، لیکن پھر تو ختم ہی نہیں ہوگا۔ یہ 30-40 چیزیں تو ختم ہی نہیں ہوگا، 30-40 پورا سال گزر جائے گا، پھر پتہ چلے ایک ہی بات پہ اٹکے۔ تو ایک دو حدیث میں بتا رہا ہوں اشارہ دے کے، پھر تو مختلف عنوانات آتے رہیں گے، بیچ میں تو بہت ساری چیز آتی رہیں گی، تو انشاءاللہ سناتے رہیں گے، بتاتے رہیں گے۔ پھر کیا کہا جا رہا ہے؟ پھر کہا جا رہا ہے کہ غیبت کو ترک کرنا۔ غیبت کا عذاب جو ہے یہ عذاب قبر میں بھی بتایا گیا ہے ایک جگہ پہ، ایک حدیث میں ہے غیبت کے عذاب کو کہا جا کہ عذاب قبر کی 3 وجوہات بتائی جا رہی ہے، ویسے تو کئی ایک ہے، تو اس میں سخن چینی یعنی چغل خوری کرنا، پیشاب کی نجاست سے اپنے آپ کو پاک نہ کرنا، اور غیبت کا کرنا۔ غیبت کو عذاب قبر کے سلسلے میں بھی بتایا جا رہا ہے، اور یہ مولا مشکل کشا حضرت علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ غیبت پست اور کمینے لوگوں کی بہار ہے۔ جہاں یہ بہار دیکھ رہے ہو فوراً ٹوک دیجئے۔ غیبت پست اور کمینے لوگوں کی بہار ہے، خدا کے نزدیک سب سے زیادہ دشمن غیبت کرنے والا ہے۔ کتنے ٹھاٹ سے غیبت ہو رہی ہوتی، کتنے ٹھاٹ سے غیبت کی محفل سجی ہوتی، کہیں سے بھی کوئی بھی بات ہو رہی ہوگی، ایون یہ حد تو یہ ہے کہ مجلس کے فرش پہ غیبت ہو رہی ہوتی۔ یہ کہا گیا کہ مسجد میں جا کے انتظار کرنا کیا ثواب بتایا گیا۔ ایک جگہ پہ ایک حدیث میں پڑھ رہے تھے کہ بشرطے کہ کوئی حادثہ نہ ہو جائے، تو کسی نے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول وہ حادثہ کیا ہے؟ کہ غیبت۔ یہاں مسجد میں آنا، نماز کا انتظار کرنا بے حد ثواب میں بتایا گیا ہے، لیکن کہہ رہے بشرطے کہ کوئی حادثہ نہ ہو، کہ وہ حادثہ کیا ہے؟ کہ غیبت۔ ایک کتاب ہے محسن خرائطی کی، ماد کے نام سے، ماد یعنی قیامت، محسن خرائطی، وہ کہتے ہیں کہ 33% قبر جو ہے غیبت کے عذاب سے بھر جائے گی۔ 33% قبر غیبت کے عذاب سے بھر جائے گی، کیونکہ سب سے زیادہ اس قدر عام ہے، بعض بہت بڑے گناہوں کا تذکرہ کیا گیا ہے، وہ بتانا نہیں چاہتے کہ ورنہ پتہ چلے گا اچھا یہ زیادہ بڑا گناہ ہے، اتنا بڑا گناہ نہیں جتنی غیبت ہے، پتہ چلا وہ گناہ کرنے لگے تو ہم تو پھنس جائیں گے، تو ہم وہی نہیں بتائیں گے۔ لیکن بتا رہے ہیں کہ بعض اتنے بڑے گناہ کہ ان سے کہا جا رہا ہے کہ غیبت اس سے بھی زیادہ بدتر ہے، کیوں کہ اس کی توبہ کرے گا تو معاف ہو جائے گا، سچے دل سے توبہ کیا، چھوڑا، ڈر گیا، معاف ہو گئے۔ لیکن غیبت تو جب تک صاحب غیبت سے معافی نہیں مانگے گا معاف نہیں ہوگی۔ اور کوئی چیز آپ پڑھ نہیں رہے کہ آپ کو پتہ چلے گا کیسے ہوگی؟ بھائی ایسے ہوگی کہ آپ نے ایک تسبیح استغفار کی پڑھی اور کہا کہ پروردگار یہ فلاں جس کی میں نے غیبت کی ہے اس کو میں نے یہ اس کے لیے۔ چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام، یہاں تو پوری زندگی استغفار پڑھ کے لوگوں کو ہدیہ کرنے میں نکل جائے گی، ان کو بخشا، اتنی غیبتیں، جب وہ کہہ رہے ہیں کہ 33% قبر جو ہے وہ غیبت کے عذاب سے بھر جائے گی، تو باقی کتنی بچے گی؟ لیکن باقی تو وہ کپڑے بنوائے گئے تھے، ہم نے اسراف کیا تھا، اس سے بھر جائے گی۔ تو یہ کہا جا رہا ہے کہ غیبت سے بچو، کہ کس چیز کے لیے؟ یہ منکر نکیر کا ہے، منکر نکیر آئیں گے بس سوچ لیجئے، یہ تو اچھی صورت میں آئیں گے یا پھر یہ سب حرکتیں ہوں گی تو بری صورت میں۔ ہر ایک سے تواضع سے پیش آنا،
چوتھی چیز منکر نکیر کی بتائی جا رہی کہ ہر ایک سے تواضع کے ساتھ پیش آنا، انکساری کے ساتھ، نرمی کے ساتھ۔ غرور، اکڑ جو ہے، یہ گردن ٹیڑھی ہے، لوگ سلام کرتے ہوئے ڈر رہے ہیں، کب کب آ رہے ہیں کہ بھائی پتہ نہیں ان کے موافق سلام ہو یا نہ ہو تو پھر کیا ہوگا، ہمارا کیا بنے گا۔ بہت سارے کیسز جو ہے ٹی وی پہ خبریں جو بہت ساری دکھائی جاتی ہیں، کیا ہوتا ہے کہ کسی زمانے میں ابھی سال 6 مہینے پہلے سندھ میں کسی نے گولی مار دی تھی، اس کی آنکھیں ضائع ہو گئی، کہ یہ کیا کیا تھا، کہ یہ دیکھ رہا تھا میری طرف، دیکھ رہا تھا، گولی مار دی۔ آنکھوں کے سامنے سے یہ ساری جتنی تعلیمات تھی سب کو مختلف چیزوں میں الجھا کے لگا دیا۔ یہ تعلیمات تو کسی کو پتہ ہی نہیں، یہ ساری چیزیں بچپن سے پتہ ہونی چاہیے، بچپن سے کس کس مشقتیں، کون کون سی مشقتیں جھیل کے ان لوگوں نے یہ سارا حدیثیں، یہ ساری پیغامات، یہ ساری اچھائی و برائی ہم لوگوں سے آگاہ کر دی۔ ہمیں کچھ پتہ ہی نہیں، ہمیں کچھ پتہ ہی نہیں، ہمیں کچھ پتہ ہی نہیں۔ تو پھر کیا پتہ ہے آپ کو؟ ہمیں جو پتہ ہے تو کیا پتہ؟ ہم سے سوال کیا جائے گا قبر میں پہنچو گے تب اب آپ پوچھیں گے، اپنے آپ کو خود قبر میں رکھ کے سوچیں کہ اب سب لوگ چلے گئے ہیں، منصب بھی ہمارا چھن گیا ہے، سب کچھ ہم چھن گیا، اب بولو کیا کرو گے؟ اب جواب دو، تمہاری عقل یہاں کام آئے گی؟ کچھ بھی کام نہیں آئے گا یہاں پہ۔ پیچھے پیچھے جو چھوڑ کے آئے ہو نا وہ سب یہاں جمع ہو رہے ہیں۔ جب ایک عورت تھی اس نے شکایت کی، دیکھا ابھی ہم چوتھے پہ نہیں پہنچے، تیسرے کے باب چل رہا ہے۔ ایک عورت نے بہت، اس کے گھر میں جب کوئی مہمان آتا ہے تو بہت چڑچڑ کرتی تھی۔ وہ اس کے شوہر نے جا کے چھٹے امام سے شکایت کر دی کہ مولا جب ہمارے یہاں کوئی مہمان آتا ہے ہماری بیوی بڑی تنگ کرتی ہے، بہت بولتی ہے ہمیں، یہ کرتی ہے وہ کرتی ہے۔ کہنا اچھا ایسا کرنا اس دفعہ، اب جب تمہارے یہاں مہمان آئے واپس آنے لگے تو کہنا ذرا اس کے قدموں کی طرف تو دیکھے۔ یہی ہوا، مہمان آیا جب جانے لگا تو اس نے قدموں کی طرف دیکھا تو کیا ہوا، برزخی آنکھ کھل گئی۔ دیکھا کہ کیڑے مکوڑے سانپ بچھو سب اس کے پیر سے لپٹے ہوئے ہیں اور وہ گھر سے باہر نکل کے جا رہے ہیں۔ کہ جب مہمان آتا ہے تو اپنی روزی اپنے ساتھ لے کے آتا ہے، جب جاتا ہے تو تمام اہل خانہ کے گناہ دھل جاتے ہیں، معاف ہو جاتا ہے۔ تو یہ برزخی آنکھ کھل گئی۔ تو اب جب تم وہاں جاؤ گے تمہیں دکھائی دے گا، پھر پوچھیں گے اب تم اکڑو۔ اب ہمیں برزخی آنکھ کھل جاتی تو ہر قدم پہ ہمیں دکھائی دیتا کہ یہ تو سانپ بچھو تیار کر رہے ہیں ہم اپنی قبر کے لیے، یہ ہم کیا کر رہے ہیں؟ تو جلدی سے رک جائے آدمی۔ تو یہ منکر نکیر کے اس میں یہ کیا کہا جا رہا ہے کہ تواضع، انکساری کرنا مولا کا ایک بہت خوبصورت قول ہے، بہت خوبصورت قول ہے۔ ہر خوبصورت قول سارے خوبصورت ہے، بلکہ بعض جگہ بڑی باریک نصیحت کرتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ آدمی کا بلند مقام کے وقت فروتنی اور تواضع سے پیش آنا۔ بلند مقام، آپ جب کسی مرتبے پہ آپ کا کوئی مقام ہے، آپ کے پاس مال و دولت ہے، دنیا میں آپ کی بڑی عزت ہے، کیا کہتے ہیں اس وقت پہ فروتنی اور انکساری سے پیش آنا اس عہدے کے ختم ہو جانے کے بعد لوگوں کی مذمت سے بچا لیتی ہے۔ یہ لوگوں کی مذمت سے بچا لیتی ہے۔ کیا یہ آپ کی فروتنی انکساری؟ بہت سارے لوگ ہوتے ہیں بہت بلند مرتبے ہوتے ہیں، جب وہ مرتبہ چھن جاتا ہے تو پھر کہتے ہیں بہت کرتا تھا، دماغ صحیح ہو گیا اس کا، یہ وہ ہر طرح کی باتیں اس کے پیچھے کرتے رہتے ہیں۔ لیکن جو آدمی فروتنی انکساری سے ملتا ہے، مرتبہ چھن جانے کے بعد بھی اس کو کوئی پرواہ نہیں ہوتی، کیونکہ اس کا حسن اخلاق لوگوں کے ساتھ ایسا ہوتا ہے کہ لوگ اسی طرح سے اس سے محبت کرتے ہیں، سوائے ان لوگوں کے جو خود غرض اور چاپلوس ہوں گے۔ کتنی بہترین بات بتائی کہ جب آپ کا کوئی مرتبہ ہو تو اس وقت فروتنی انکساری سے پیش آئیے گا۔ پھر چوتھی چیز بتائی جا رہی، میزان کا ہدیہ 4، یعنی میزان جب ترازو، اب میزان پہ ہمارے اعمال تولے جا رہے ہیں تو اس کا ہدیہ بتا رہے ہیں کہ 4 ہے۔ 4 ہدیہ کیا ہے؟ غصے کا پی جانا، پہلا ہدیہ بتایا جائے۔ میزان پہ جب آپ پہنچیں گے تو آپ کو کیا چیز فائدہ پہنچائے گی؟ اللہ کے رسول کہہ رہے غصے کا پی جانا۔ دوسری چیز ہے سچا تقویٰ، نہیں یہ نہیں کہ چھوڑ پکڑ نہیں، ابھی 2-4 بات کرتے ہیں، کچھ دیر ہے بھی ہمارے پاس۔ کہا جا رہا ہے کہ سچا تقویٰ، پھر نماز جماعت میں جانا، ماشاءاللہ سے مطلب آپ لوگ نماز جماعت میں آتے ہیں، اور مغفرت کی دعا کرنا، جیسے بھائی ابھی کروا رہے ہیں تو مغفرت کی دعا۔ بعض لوگ تو کہتے ہیں کہ حضرت آدم سے لے کے اور خاتم تک، یہاں تک جتنے لوگ ہیں سب کے لیے مغفرت کی دعا کرو، کیوں جاتے ہو مغفرت کی دعا؟ یہ 2-4 آدمی کا اماں ابا کا نام لیا بات ختم ہو گئی، وہاں تک جاتی ہے بات، دور تک جاتی ہے بات۔ اپنے پرائے سب کے لیے مغفرت کی دعا کیجئے، کیونکہ آج یہ اس کے محتاج ہیں، کل آپ بھی اسی کے محتاج ہو، یہ رواج ڈال کے جائیے، مغفرت کی دعا کا رواج ڈال کے جائیے۔ تو بہرحال تو پہلی چیز کیا کہا جا رہا ہے؟ غصے کا پی جانا۔ غصے کا پی جانا، جو لوگ اپنے غصے کو روکتے ہیں خداوند عالم قیامت کے دن جہنم کے عذاب اس سے روک لے گا۔
جہنم کا عذاب اسے روک لے گا. گھر کی کتنے خاندان کی لڑائی جھگڑے اور جو لوگوں کو راضی کرنا ہے تو کتنی ناراضگی صرف غصے کی وجہ سے ہوتی ہے. یا آپ کو غصہ آیا فوراً آپ نے کوئی بات کی, اولاد کی تربیت میں کتنے خراب اثرات رونما ہو رہے ہوتے ہیں غصے کو آپ روکے, اولاد کی تربیت نہیں ہو پاتی, گھر کا ماحول خراب ہوتا ہے. جس گھر میں زیادہ غصہ کرتا ہے گھر کو ویران کرنے کے مترادف ہوتا ہے. کچھ بھی نہیں, بہت غصے کے بہت تیز ہے مر. کس بات کی تیزی؟ غصے کے. اللہ سے ڈر نہیں رہے غصے کے تیز ہو. ڈرو اللہ سے کہ تم کو جہنم کی آگ سے بچائے گا. بعض جگہ پہ تو یہاں تک کہا جا رہا ہے, غور کیجیے گا, سوچیے گا, دیکھیے گا غصے کے بعد. اور جب غصہ آ جائے تو اس کے بعد جو پشیمان ہو جاتا تو ٹھیک ہے, اگر پشیمان بھی نہیں ہوتا تو کہتے ہیں کہ دیوانگی اس کی مولا کہہ رہے کہ پکی ہو گئی. یہ غصہ جو دیوانگی ہے. اگر غصہ کرنے کے بعد پشیمان ہو گیا, یعنی بار بار پشیمان ہوئیے تو آپ پیچھے ہٹتے جائیے. کیونکہ رسول اللہ ایک جگہ پہ فرماتے ہیں جو لوگ اپنے غصے کو اللہ کی نافرمانی کے ذریعے سے ٹھنڈا کرتے ہیں تو کیا ہے, جہنم کا ایک دروازہ ہے, جہنم کا ایک دروازہ جس سے صرف وہ لوگ ڈالے جائیں گے. جہنم کا ایک دروازہ ہے جس سے صرف وہ لوگ ڈالے جائیں گے جو اپنے غصے کو اللہ کی نافرمانی کے ذریعے سے ٹھنڈا کرتے ہیں. نافرمانی سے کیا مطلب؟ برا بھلا کہہ رہے ہیں, بد دعائیں دے رہے ہیں, گالیاں بک رہے ہیں, گھر کے اندر بچوں کو کہہ رہے ہیں, بیوی کے ساتھ جھگڑا کر رہے ہیں, ماں کے ساتھ جھگڑا کر رہے ہیں, غصے میں آپے سے باہر ہوئے چلے جا رہے ہیں. تو یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ جہنم کا ایک دروازہ ہے. ڈرے اگر کوئی آدمی تو اپنے غصے کو ضبط کرے. کس بات کا غصہ کرو شیر کے سامنے؟ غصے کو کہتے ہیں کہ بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ غصہ بڑا چالاک ہوتا ہے, ہمیشہ کمزور لوگوں پہ آتا ہے, طاقتور لوگوں پہ نہیں آتا. یہ چالاکی ہے. چلے جا رہے تھے صاحب, بڑے اچھا کپڑا, صاف ستھرا کپڑا پہن کے, کسی نے اوپر سے دال پھینک دی, دال گر گئی, ہیں دال, چیخیں یہاں سے چلا, کون ہے نیچے آئے, زور سے چلائے, کون ہے نیچے آئے, کھٹ 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 کر زینے سے اترتا ہے ایک آدمی, یہ لہیم شہیم آیا کہ کیا بات ہے. جب اس نے کہا کہ وہ دال بہت اچھی مزیدار تھی, سارا غصہ نکل گیا ان کا. کرو شیر کے سامنے غصہ کر کے دکھاؤ تو میں بتائے گا تم کو ابھی. تو بھائی جب شیر کے سامنے غصہ تم نہیں کر سکتے, دنیا کے طاقتور لوگوں کے سامنے غصہ تم نہیں کر سکتے, تو کیا صرف اللہ ہی رہ گیا ہے؟ وہ منع پہ منع کیے چلے جا رہا ہو, تم مان نہیں رہے ہو. تب سمجھ لو کہ ایک دروازہ خاص اسی کام کے لیے بنایا گیا. تم کھیت کھلیان اجاڑے دے رہے ہو لوگوں کا, اس نے تمہاری طرف دیکھ لیا, تم نے گولی مار دی, تم نے چھوٹے سے بچوں کو پھینک دیا, دونوں ہاتھ اس کے کٹ گئے. یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ ہو رہا ہے کہ بتایا نہیں جا رہا ہے, اس لیے یہ ہو رہا ہے. گھروں میں لڑائیاں, خاندان میں کئی سال تک جو ہے بات چیت بند ہو گئی ہے. کیا کون سا غصہ آپ کو ہے؟ تو کہا جا رہا ہے جہنم کا ایک دروازہ ہے جس سے صرف وہ لوگ ڈالے جائیں گے جو اپنے غصے کو اللہ کی نافرمانی کے ذریعے سے ٹھنڈا کرتے ہیں. یعنی جو چیز اللہ تعالیٰ نے منع کی اسی کے ذریعے سے ٹھنڈا کرتے ہیں. تو ہمیں غصے پہ بھی اپنے جو ہے وہ قابو رکھنا ہے, سچا تقویٰ اختیار کیا. دیکھیے تقوی کے بغیر تو کوئی بھی کام مفید نہیں ہے. اگر آپ نے کوئی سا بھی اعمال انجام دیا اور اس میں تقویٰ نہیں ہے, اگر آپ تقویٰ یعنی گناہوں سے بچنا نہیں ہے, تو کوئی سا بھی کام آپ نے انجام دیا وہ آپ کے لیے مفید نہیں. آپ اپنا دل خوش کر لیجئے, یا گناہ کرانے کے بعد شیطان آپ کو تھپکیاں دیتا رہے تو اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا. سچا تقویٰ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ تم پر تقویٰ اختیار کرنا لازم ہے, کیونکہ تقویٰ تمام نیکیوں میں سر فہرست ہے. سر فہرست یہی ہے, باقی نیکی پھر کرتے چلے جاؤ. اگر تقویٰ نہیں, گناہ سے بچنا نہیں ہے, تو پھر آپ کوئی سی نیکی انجام دیجیے آگے تو آپ کی سب نیکی ایسے ہی رہ جائے گا. جیسا کہ مولا مشکل کشا نے بھی کہا, بغیر علم اور تقوی کے, بغیر علم اور نیکیوں کے, بغیر علم اور زہد کے, زہد یعنی پرہیزگاری تقوی, بغیر علم اور زہد کے عبادت جسم کو تھکانا ہے. یعنی جسم کو تھکا رہے ہو. اب نماز پڑھو, روزہ رکھو, حج پہ جاؤ, کوئی بھی کام کرو, جسم تمہارا تھک رہا ہے کیونکہ تمہیں وہ نتیجہ نہیں ملے گا جو ملنا تھا. بغیر زہد کے, بغیر علم و زہد کے. پھر کہا جا رہا, مولا ہی فرماتے ایمان تقوی کے بغیر کچھ مفید نہیں ہے. ایمان تقوی کے بغیر, گناہ کو چھوڑو, بچایا دارا چھوڑو, گناہ کو چھوڑیے, ورنہ آپ کا ایمان کچھ مفید نہیں ہے. اپنے دل کو بہت سارے لوگوں کے درمیان میں رہ کے کہ سارے لوگ یہی کام کر رہے ہیں تو ہم بھی یہی کام کریں, اس سے کچھ نہیں ہوا. مولا نہج البلاغہ میں ایک جگہ پہ کہتے نہیں, لوگوں کی کثرت تم کو دھوکے میں نہ ڈالے. یعنی لوگوں کی کثرت جو کام کرے تم بھی وہی کام کرو گے. تم سمجھ رہے ہو اللہ تعالیٰ اس سے ڈر جائے گا کہ سارے لوگ یہی کر رہے تھے تو ہم بھی یہی کر رہے ہیں؟ نہیں, سارے لوگ کرنے سے ہم یہ نہیں کر رہے. کہا جا رہا ہے کہ ہمیں سچا تقویٰ اختیار کرنا چاہیے کہ جو
چھوڑ پکڑ نہیں ہونا چاہیے۔ پھر نماز جماعت کے لیے جانا، وہ کچھ بتانے نہیں، اب ایک حدیث سنا دیتے ہیں نماز جماعت کے لیے کہ ویسے تو پوری کتاب نماز جماعت کے اوپر پوری کتابیں موجود ہیں شوق دلانے کے لیے، بتانے کے لیے۔ بعض علماء سے ہم نے یہ روایت بھی سنی کہ اس کا شوق دلانے کے لیے رسول اللہ کے ساتھ ایک آدمی تھا جو جنگ کے لیے گیا تھا، اس کی دونوں آنکھیں ضائع ہو گئی، اس کی اولاد بھی نہیں تھے، اتنا پیسہ بھی نہیں تھا اس کے پاس کہ کوئی غلام رکھ سکتا۔ اس نے رسول اللہ سے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول میں گھر میں نماز پڑھ لوں؟ تو اللہ کے رسول نے کہا نہیں، اپنے گھر سے مسجد تک ایک رسی باندھو، اس کو پکڑ کے آتے جاتے رہو۔ اس زمانے میں بتانا تھا نا کہ نماز کی اہمیت کیا ہے۔ اب تو نماز کی اہمیت کے اوپر رسول اللہ نے بتایا، حضرت علی نے بتایا، امام زمانہ تک تمام علماء بتاتے چلے گئے، تب تو یہ اہمیت ہے۔ آئے انہوں نے جلدی مغرب پڑھا، اس کے بعد یہ جا کام بھی ہو سکتا ہے لوگوں کے، یہ کوئی نہیں کہ کام نہیں ہو سکتا، لیکن یہ کہ اکثریت جو ہے وہ یہ والا کام کرنے کی کوشش کرتی رہتی ہے۔ آزان کی آواز آ رہی اور نہیں ہے، مولا کہہ رہے کہ ہمیں اگر ان کے بیوی بچوں کا خیال نہ ہوتا تو ہم ان کے گھر کو آگ لگا دیتے۔ نماز جماعت کوئی معمولی چیز، یہ ہے معمولی چیز نماز جماعت۔ تو یہ کہا جا رہا ہے کہ نماز جماعت کے لیے ایک حدیث سناتے ہیں کہ رسول اللہ فرماتے ہیں، امام جعفر صادق علیہ السلام، آپ فرماتے ہیں ایک رکعت نماز جماعت کے ساتھ ادا کرنا 1000 رکعت ادا کرنے سے زیادہ ثواب ملتا ہے۔ 1000 کہاں ایک رکعت، کہاں 1000 رکعت نماز جماعت کے ساتھ، کہ اگر آپ ادا کیجئے گا، وسائل الشیعہ کی روایت ہے، ایک رکعت نماز اگر آپ نے نماز جماعت کے ساتھ ادا کی تو 1000 رکعت کا ثواب آپ کو، اس سے بھی زیادہ ثواب آپ کو ملے گا۔ تو نماز جماعت پہ خود بھی آئیے، بچوں کو لے کے آئیے۔ بچے تو کھیل میں آتے ہیں، چھوٹے بچے دھیرے عادی ہو جائیں گے، وہ عادی ہو جائیں گے۔ بعض ایران وغیرہ میں، عراق وغیرہ میں بعض علماء ایسے ہوا کرتے تھے جو بہت ساری باغات، بہت ساری چیزیں اس بات پہ رکھتے کہ جو بچے صبح کی نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے آئیں گے ان کو یہ پھل دیے جائیں گے، ان کو یہ ٹافیاں دی جائیں گی، ان کو بسکٹ کا، تو بچے بڑے شوق سے آتے تھے۔ اس طرح سے دھیرے وہ نماز کے عادی ہو رہے ہوتے۔ طرح آج کوئی چیز ملتی شوق دلانے کے لیے، صرف ٹی وی رکھ دیا شوق دلانے کے لیے۔ اس کے بعد کہہ رہے کہ مغفرت کی دعا کرنا، یعنی مغفرت کی دعا، کوئی نماز چھوٹنے نہ پائے، کوئی وقت چھوٹنے نہ پائے، کہ جس وقت مغفرت کی بہت ساری دعائیں ویسے بھی موجود ہے، زبانی طور پہ بھی آپ مغفرت کی دعا کر سکتے ہیں۔ آپ نے سورہ حمد پڑھا 3 دفعہ، قل واللہ احد پڑھا، آیت الکرسی پڑھا، بعد انا انزلنا پڑھا، پڑھنے کے بعد آپ اپنے والدین سے لے کر، جو والدین جو اس دنیا سے جا چکے ہیں، جن کے ابھی رشتہ دار، دادا دادی، پردادا نادی، یہاں تک کہ آپ حضرت آدم تک لے جا سکتے ہیں، اس کا ثواب لے جا سکتے ہیں، ان کو دے سکتے ہیں۔ اور خاص طور سے ان لوگوں کا نام تو ضرور لیا کیجئے، جان کے اپنے عزیز رشتہ دار جو ہیں، جن کا اس دنیا میں کوئی نہیں ہے، ان کے لیے سورہ فاتحہ پڑھنے والا، ان کے لیے مغفرت کی دعا کرنے والا، ان کو ضرور شامل کیجئے۔ اللہ تعالیٰ اس سے بڑا خوش ہوگا، راضی ہوگا، یہ ہمارے بندے کے اس قدر خیال رکھ رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ پھر ہمارا خیال رکھے گا۔ یہاں تو وہ اللہ ہے ہی نہیں کہ وہ تو ہم سے جب آپ سے جب کہتا ہے کہ مزدور کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے اس کی مزدوری دے دو، تو اللہ تعالیٰ آپ کوئی کام کیجیے گا، اللہ کے بندے کو خوش کیجیے گا، تو اللہ تعالیٰ آپ کو نہیں دے گا، ضرور بھی ضرور دے گا۔ تم زمین والوں پہ رحم کرو، اللہ تعالیٰ آسمان والا جو ہے آسمان پہ، اللہ تعالیٰ تم پر رحم کرے گا۔ تم رحم کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ تو یہ تو رحم ہی تو ہے کہ اس وقت وہ محتاج ہیں ہمارے، صدقہ نکال دیجئے ان کے نام پہ، کبھی بھولے بٹ کے صدقہ نکال دیجئے۔ دعائیں آپ پڑھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، اس میں ان کے والدین کے حق میں دعا، اس میں تمام مومنین مومنات کو شامل کر لیے، تو ان کے حق میں دعا کرنا۔ پھر کہا جا رہا ہے کہ نماز جماعت کے مغفرت کی دعا کرنا۔ اب ٹائم نہیں پھر آتا کہ پل صراط کے تحفے کیا ہے؟ 4 تحفے پل صراط کے ہیں، 3 تحفے 4 تحفے پل صراط کے۔ اب اتنا وقت نہیں کہ اس کو شروع کریں، پھر 4 تحفے بتائیں تو کہاں تک چلے جائے گے، تو اس لیے ہم یہاں پہ ختم کرتے ہیں، اور اس کے بعد پھر شروع کریں گے اگلی دفعہ سے انشاءاللہ 5ویں تحفے سے شروع کریں گے۔ 5واں تحفہ آئے گا پل صراط کا۔ کہیے گا پل صراط میں تو آپ نے پڑھوا ہی دیا، نماز شب پڑھوا دیا، آندھی کی طرح تو اس میں گزر جائیں گے، تو آندھی کی طرح گزر تو جائیں گے، لیکن اگر یہ ساری چیزیں رہ گئی تو روک بھی لیے جائیں گے، بہت ساری جگہ پہ رکاوٹ بھی پیدا ہو جائے گی۔ تو ہمیں تو ہر طرح سے اپنی وہ چاہیے کہ معاملہ ہمارا صاف ہو جائے اور ہم کہیں پر روکے نہ چاہیے۔ ایک درود پڑھیے محمد آل محمد۔ تمام مرحومین مومنین مومنات جو خاص طور سے جو سندھ کے اندر جو ہوا ہے، وہاں پہ ان مومنین مومنات کو شکارپور میں، اور یہ پشاور میں جو ہوا وہ، اب بقیہ تمام مومنین مومنات جو شہید ہوئے ہیں، جو جا چکے ہیں، آپ کے عزیز رشتہ دار، والدین،
اور خصوصی طور پہ یہ جو نام لیا جا رہا ہے ان سب کے لیے ایک دفعہ سورہ حمد اور 3 دفعہ سورہ اخلاص پڑھیے، جس میں کہا جا رہا ہے سید شمیم حیدر رضوی صاحب کہا جا رہا ہے، نگہت شمیم کہا جا رہا ہے، اور منظور حسین صاحب ہے، اور اسرار فاطمہ، اور آغائی بیگم کون ہے، ان تمام لوگوں کے لیے سورہ فاتحہ پڑھ دیجیے گا، ایک دفعہ سورہ حمد اور 3 دفعہ سورہ اخلاص۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم، انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔